عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور الحمدللہ آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ذی الحج کے آنے کے بعد جس چیز کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں وہ بیسیکلی باتیں ہیں قربانی کی، وہ باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی، وہ باتیں ہیں مناسک حج کی، وہ باتیں ہیں جو ہم حج اللہ کے اس میں ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں. یعنی اس قسم کی ذی الحج کے آتے ہی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر یوم العرفہ بھی آتا ہے جو کہ بہت بڑا دن ہے. یوم العرفہ ایک بہت بڑا دن ہے جس میں سارے حجاج کرام جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ اس میدان میں کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی طریقے پہ پکارتے ہیں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی التجائیں پیش کی. تو چونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اس میں آپ دیکھیں یا تو آپ فزیکلی آپ قربانی ادا کر رہے ہیں، یعنی اسپیشلی جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل، ایک کانسٹنٹ جو ہے اس میں جو ہے ٹائم بتاتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہ جا کے مختلف مقامات پہ وہ راتیں گزارتے ہیں، عرفات میں رات گزارتے ہیں، مزدلفہ میں مختلف مقامات پہ وہ راتیں گزارتے ہیں. اور یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو بھی جو ہے وہ محروم نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ نے جو 10 راتیں رکھی ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتیں ذی الحج کی یہ وہ راتیں جس میں ہر دن اور ہر رات اللہ کی جو ہے فرما برداری، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے. اور یہی نہیں کہ یہ ذی الحج کے جو اس عرفے کا روزہ، بعض لوگ 10 دن کے روزے رکھتے ہیں اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے نا اپنا رابطہ بناتے ہیں. تو اس میں بہت سارے ایسے اللہ کے انعام و اکرام ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اب فار ایگزامپل اس میں جو قربانی کا جو کانسیپٹ ہے، لیکن آپ ایک بات غور سے دیکھیں تو جتنا یہ مناسک حج ہیں یہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سارے وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. یہ دیکھیں اللہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو یاد رکھتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی وہ قربانی، حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام ایک ریچولائز دین نہیں ہے، اسلام ایک ریچولائز مذہب بھی نہیں ہے. اسلام اللہ کی یہاں ایک قربت حاصل کرنے والا بائی ایلیویٹنگ یور کیریکٹر، بائی یور مورالٹی، جس لیول سے آپ اس کو اٹھاتے ہیں یہ اللہ کے قریب ہمیں زیادہ کرتی ہے. تو اس میں ایک بات یہ سمجھیں کہ جو مناسک حج میں جو چیزیں ادا ہوتی ہیں، یعنی حج کے دوران
یا ایون حج کے بغیر بھی، اسپیشلی جو قربانی جس کو ہم ادھیہ بھی کہتے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں قربانی کا پیش کرنا، جو ہر مسلمان بڑی خوشی خوشی، جو صاحب یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے حیثیت ہوتے ہیں اور وہ کچھ اس پہ افورڈ کر سکیں تو وہ یہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا سارا نظم اور ضبط جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک سارا جو سٹرکچر بنایا، یہ ذیلج کا جتنا بھی دیکھیں، یعنی ایک ایک چیز آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ملتی ہے، اور اس کا جو الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے جو پھل دیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین و مرسلین کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو وہ چیز ریوائیو ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ سارے انیشیٹو جو انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوائیو کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختتام پذیر کیا، اس کو مکمل کیا، اس کو اس شکل میں، بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دین دعا ابراہیمی بھی ہے، جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو آپ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، شاید اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی مختلف قربانیوں پہ ہم نے فوکس کیا تھا، جس میں نار نمرود میں جب ان کو جھونکا جا رہا تھا تو اللہ نے انہوں نے قربانی دی، اللہ نے بچایا۔ میں مختصراً اس لیے یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اپنے بیوی بچوں کو ایک دشت و بیاباں میں چھوڑ دینے کو بولا، ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دینے کو بولا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں بھی پورے اترے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کی جس قربانی کا ذکر اللہ نے کیا کہ بھئی تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور اس کی بھی اٹیمپٹ کی انہوں نے۔ تو ان سب قربانیوں میں اتنی سچائی تھی، اتنی حقیقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارا پروسیس جو ہے اتنا، چاہے وہ حج کا ہے، چاہے وہ مناسک حج کا ہے، چاہے اس کے اندر قربانی کی شکل میں، وہ سارا کا سارا کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ قرآن کی وہ چند آیات سے ہم بات کریں گے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری کی سارے ٹیسٹ کو فلفل کیا، کمپلیٹ کیا۔ ابراہیم الوفا کا لفظ بھی آتا ہے، یہ سورہ نجم کی غالباً میں ایک آیت ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنی الٹیمیٹ فلفلمنٹ، جس کو اردو میں ہم وفا کہتے ہیں، وہ اپنی وفا کا فائنل کر گئے سب چیزوں میں، انہوں نے حتمی شکل دے دی۔ اس خوبصورت طریقے سے اللہ کے ہاں انہوں نے قربانیاں پیش کی کہ وہ ایونچولی لفظ وفا کا لفظ ہے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ابراہیم علیہ السلام کا ایک خوبصورت ان کا کریکٹرسٹک بیان کیا ہے، وہ یقین مانے اتنا اس کا ایک ایک لفظ جو ہے، یعنی یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کائنات کا بنانے والا بتا رہا ہے، یہ کائنات کا چلانے والا بتا رہا ہے، اور وہ اپنے بندے سے اتنا پیار اور خوش ہوا کہ وہ اس کا سارے کریکٹر کو دنیا کے سامنے لے کے آ رہا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دن رات جو اللہ کا ترانہ پڑھتے تھے وہ یہی ترانہ پڑھتے تھے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیای، میری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، وہ اس رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ نے بھی اس ترانے کو جو ابراہیم علیہ السلام قربانی در قربانی، یعنی آج کی دنیا میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس لیول پہ قربانی دے سکتا ہے کہ تنہا وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ کے لیے اپنی ساری چیزیں پیش کر دے۔ بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بچوں کو بیابان میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی یہ کس لیول کی قربانی ہے؟ لیکن اللہ نے یہ قربانیاں یاد رکھی۔ ابراہیم الوفا، اللہ کہتے ہیں جب ابراہیم نے وفا کی، اور دوسری شکل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب یاد کرو، یعنی آپ دیکھیں وَإِذَا جب آتا ہے قرآن کے اندر، اس کا مطلب یاد کرنے کے قابل ہے یہ وقت، یا یاد کرو یہ وقت، اللہ اب یاد کرا رہا ہے محمد مصطفیٰ پہ۔ جب یہ آیتیں اللہ اتار رہے ہیں تو یہ آیتیں یہ یاد دہانی کروا رہی ہیں، ایک ایک آیت میں وَإِذَا کے ساتھ آتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اِذِ ابتلا، جب، اور یاد کرو وہ وقت، یہ یاد کرنے کے قابل ہے وقت جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا۔
ٹیسٹوں میں ڈالا، بکلمات، مختلف کلمات کے ذریعے سے، احکامات کے ذریعے سے، حکموں کے ذریعے سے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ تم یہ کر کر گزرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کر گزرے، وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا گئے، وہ کما حق کہو ان احکام کو پورا کر گئے جیسے اللہ کا حکم تھا، ہر شکل میں، چاہے نار نمرود تھی، چاہے اس کے آگ میں گرانے کا واقعہ تھا، چاہے وہ بیوی بچوں کو ایک بیابان میں چھوڑ دینے کا، ایک ایسی وادی میں جس میں کچھ چیز نہیں، نہ پتے تک نہیں تھے جہاں پہ، وہاں چھوڑنے کا حکم تھا، جہاں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، ہر چیز کو پورا کر گیا۔ اب اللہ جو ہے اس چیز کو یاد کرا رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو وہ وقت، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب ابراہیم کو اللہ نے کلمات کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اب اللہ نے کہا ابراہیم تو نے اتنی خوبصورتی سے یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں پورے، تو امتحان میں پورا اترا ہے کہ میں اب تجھے پوری انسانیت کا امام بناؤں گا۔ اور دیکھیں امام اس طرح سے بنایا کہ جتنے ان کے پیغمبر ان کی اولاد سے پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے، وہ سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ان کا، کیونکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، اور بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ سارے آپ کے سارے بیشتر اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، جو سیدنا اسحاق سے پیدا ہوا ہے، جو ان کا ایک بیٹا اسحاق تھے، اور ایک بیٹا ان کا اسماعیل تھا جس سے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ لیکن اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل، وہ دو بیٹے جن سے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹے اسحاق ہیں، اس سے بنی اسرائیل کی جتنے انبیاء آئے وہ سب اس میں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے، ان سے جو آخری جو بیٹے پیدا ہوئے جن کا شجرہ نسب اسماعیل علیہ السلام سے اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور ان سے آ کے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ نے اس کے بعد رسالت اور نبوت ختم کر دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو مختلف ابتلا کے ذریعے ٹیسٹ میں ڈالا، وہ اس میں پورا اترے، اور ہم نے اب ان سے کہا کہ ہم تمہیں یہ انسانیت کی امامت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں۔ یہ امامت کا جو درجہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہوں گے پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں گے۔ یو ول بی اے رول ماڈل، اور وہی بات ہے کہ ان کی اولاد میں سارا نبی پیدا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بولا وَقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے بولا میرے بچوں سے بھی، میرے آنے والی ذریات میں، میری نسلوں میں بھی کیا یہ امت کے امام ہوں گے؟ تو اللہ نے بولا کہ ظالموں کو، یعنی غلط کام کرنے والوں تک یہ میسج نہیں پہنچا۔ بے شک آپ کی اولاد میں انبیاء بھی ہوں گے، مرسلین بھی ہوں گے، لیکن اس میں جن لوگوں نے غلطی کی ہوگی ان تک میرا لا ینال عہد الظالمین، یہ جو عہد ہے یہ ظالموں تک نہیں جائے گا، ظالم اس سے حصہ نہیں لے پائیں گے۔ حصہ اللہ نے ابراہیم کو عطا فرمایا ان کی قربانیوں کو 100% اچیو کرنے کے بعد۔ لا ینال عہد الظالمین، انہوں نے کہا میرے بچے بھی بنیں گے لا ینال عہد الظالمین۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ، اور یاد کرو، جعلنا البیت، جب ہم نے اس گھر کو بنایا، جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، ثواب حاصل کرنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اس سینکچری کو ہم نے ثواب اور امن کی جگہ بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یعنی اب ابراہیم اور اس گھر کا رشتہ اللہ بتا رہے ہیں۔ یہ امامت جو میں آپ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لیکن پوری انسانیت کا امام بھی اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو، اور یہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اس مقدس گھر کو، اس مقدس گھر کا ہم نے متولی بھی ابراہیم کو بنا دیا، جہاں پہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جس میں ثواب بھی آپ لے سکتے ہو، جس کے اندر آپ امن بھی حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ کا گھر امن کا گہوارہ ہے۔
مسابۃ للناس امنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب یہ مناسک حج میں آگے ہم سب بھی ہم عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو ہم مقام ابراہیم پہ جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عمرے کے اپنے طواف پورے کر کے، تو یہ بھی دیکھیں اللہ یاد کراتا ہے کہ ابراہیم نے جو ہے، یعنی حالانکہ نماز میں انکارپوریٹ کر رہا ہے اللہ، نماز تو فقط اللہ کے لیے ہے، لیکن اس نماز میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی جو قربانی ہے وہ اس لیول کی قربانی ہے کہ جب تم اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہو تو تم اپنے اللہ کو ایک ٹرائیبیوٹ پیش کرتے ہو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کو ایک ٹرائیبیوٹ پیش کرتے ہو، اس کی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو، لیکن اس مقام پہ پڑھتے ہو جہاں پہ ابراہیم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی. وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے عہد لیا. اور یہ بھی یاد کرنے کے قابل، یعنی ہر آیت شروع ہو رہی ہے کہ جب ہم نے عہد لیا. وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اس سے عہد لیا، عہد دونوں باپ بیٹے سے لیا. کس چیز کا؟ وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ آپ اس گھر کو پاک صاف رکھو گے. آپ اس گھر کو جو آپ جس گھر کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسائنمنٹ دے دیا ہے، اب اس گھر کو آپ نئے سرے سے تعمیر بھی کرو گے، اس کو پاک صاف بھی کرو گے، کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے، یہ ثواب کی جگہ ہے. اور اللہ دونوں باپ بیٹے سے یہ عہد لے رہا ہے. للطائفین، کن لوگوں کے لیے پاک صاف کرو گے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور جو اس کے اندر رکوع اور سجود، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، طواف کریں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا. وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب یہ جب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. دیکھیں اب وہ دعا بھی کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ رکع سجود، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ سارے شہر کو بھی امن والا بنا دے، اس پورے کے پورے شہر کو امن والا بنا دے. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قربانیاں تو نے قبول کر لی، کیونکہ تجھے قربانی پسند تھی تو میں نے تیرے لیے ہر وہ قربانی جو ہے نا کوشش کی کہ میں ادا کروں، چونکہ تجھے قربانی پسند تھی. ربنا اجعلنا حاضل، ربنا، اور پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو وقت جب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس پورے کے پورے شہر کو امن والا شہر بنا. وَارْزُقْ أَهْلُهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ، اور اس میں جو ہے نا ان کو رزق کثیر عطا فرما، اس میں بسنے والوں کو رزق کثیر عطا فرما. دیکھیں قربانی کا صدقہ اللہ جب دیتا ہے تو پھر اللہ کس طرح نوازتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جب کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں متولی بنا دیا، تو نے مجھے امام بھی اپوائنٹ کر لیا انسانیت کا، اور اب جب تو نے مجھے متولی اس کعبہ کا بنا لیا جو کہ امن کی جگہ ہے، ثواب کی جگہ ہے، اور تو مجھے اور میرے بیٹے کو تو یہ فرما رہا ہے کہ اس کو پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ یہ سب جو لوگ آئیں گے ان کے لیے پاک اور صاف ہو تاکہ اعتکاف بھی کر سکیں، یہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کر سکیں اور اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکیں، نمازیں پڑھیں. اب وہ ابراہیم علیہ السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ امن والا گھر اور شہر بنا دے اس کو. وارزق اہلہ من الثمرات، اور ان کے جو شہر میں بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کو وارزق اہلہ من الثمرات، اپنے میووں میں سے رزق کثیر عطا فرما. کن کو؟ من آمن منہم باللہ وبالیوم الآخر، جو اس میں ایسے ہوں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں اور یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہوں. اب ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور رزق کثیر عطا فرما. کن کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ تجھ پہ اور تیرے روزے جزا پہ، قیامت پہ ایمان رکھتے ہوں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟
یرزق اہل من الثمرات من آمن منہم باللہ وبالیوم الآخر قال اللہ نے بولا قال اللہ بولا ومن کفر جو میرے سے جس نے میری دین کا انکار کیا ہٹ گیا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ان کو بھی دوں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ صرف ان کو عطا فرما جو تیرے اور تیرے پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان رہا. اللہ فرما رہے قال ومن کفر جس نے اس کا میرا انکار بھی کیا فامتعه قلیلا ان کو بھی تھوڑا دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار پھر ان کو کھینچا جائے گا اللہ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی قربانی کی ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ایک ایسے انسان کو جس نے اپنی زندگی کا ترانہ جینا مرنا قربانی روز اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے کر دیا. اب اللہ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ امام ہوں گے, آپ رول ماڈل ہوں گے پوری انسانیت کے, آپ جو ہوں گے میرے گھر کے متولی ہوں گے, آپ جو ہوں گے میرے گھر کو آپ جتنا اس کا ارینجمنٹ ہے سب سسٹم آپ آرگنائز کریں گے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ. اور آپ کی دعا کے جو صدقہ ہے آپ مجھے دعا کہہ رہے ہو کہ صرف ایمان والوں کو اور آخرت والوں کو امن کا شہر بناؤں اس مکہ کو, میں ان کو بھی رزق دوں گا جو کفر کریں گے. قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار پھر ان کو میں آگ کے عذاب کی طرف کھینچوں گا. اور خود اللہ فرماتے ہیں وبئس المصیر وبئس المصیر بے شک برا ٹھکانہ ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اس ٹھکانے میں جائے. تو اب اللہ رب العزت جو کانورزیشن کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ سب کچھ ہو گیا اب انہوں نے جب کنسٹرکشن شروع کیا اٹھایا تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Look at the beautiful words کہ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی بنیادوں سے دیواریں اٹھانی شروع کی. وَإِذْ يَرْفَعُ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم قواعد جو اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے یرفع ابراہیم اس کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ یعنی جب میرے گھر کی دیواریں بنیادوں سے اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل. تو اب دیکھیے اس وقت قربانی دی تھی, اللہ راضی تھا, ہر چیز اللہ کی طرف سے نعمتوں کی شکل میں آ رہی تھی. اب عین ممکن تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے جی مجھے کوئی یعنی سب کچھ مل رہا ہے, دنیاوی بادشاہت کوئی مل جائے, کوئی ایسا پورا ملک میرے انڈر کنٹرول آ جائے. اب ابراہیم علیہ السلام کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے اس کے ریٹرن میں, وہ قربانی دے رہے ہیں اور وہ قربانی کے اگینسٹ اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہے. وَيَرْفَعُ جب وہ کہہ رہے ہیں يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وہ کیا کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ اکبر. آپ ان کی انکساری اور عجز دیکھیں. ربنا تقبل منا, ربنا اے میرے رب, ربنا تقبل منا ہم سے قبول کر لے جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے قربانیاں بھی دے دی, ہم تیری راہ میں جو ہے جرا حکم جس طرح تو نے بولا ویسے بجا لائے, تو نے جیسا بولا ہم ویسا کرنے کو تیار ہو گئے. تو نے کہا آگ میں گر جاؤ ہم آگ کے گرنے کے تیار ہو گئے. تو نے بولا بیوی بچے چھوڑ دو جا کے ریگستانوں میں ان کو وہاں چھوڑ آیا. تو نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو, میں اس کے لیے بھی راضی ہو گیا. تو اب اس کے جواب میں وہ اور اب تو نے جو کچھ مجھے عطا کر رہا ہے میں تجھے ابھی بھی یہ دنیا کی یہ دعا نہیں مانگ رہا کہ مجھے پیسے دے دے, دولت دے دے, ملک دے دے. وہ کیا کہہ رہے ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم سے قبول کر, ربنا تقبل منا ہم سے قبول کر, انك انت السمیع العلیم بے شک تو سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا. اللہ اکبر. ابھی ابراہیم وہ کس وقت دعا مانگ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جب وہ کعبے کی بنیادیں اٹھا کے دیواریں کھڑی کر رہے تھے. تو اب حالانکہ وہ تو فائز تھے, ان کو تو انہوں نے ہر طرح سے سکسیسفل تھے, وہ اللہ سے کچھ بھی سوال کرتے ان کو وہ مل جاتا وہ. لیکن اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جو ہے نا ہماری یہ ایکٹیویٹی قبول کر لے, اللہ جو ہم نے قربانیاں دی قبول کر لے, اللہ ہم نے جو تیرے لیے کیا قبول کر لے. اللہ وہ ابھی تک ان کا آپ دیکھیں انکساری دیکھیں, ہمبلنس دیکھیں, ابھی تک اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں نے جو کیا قبول کر لے. اللہ
اللہ یہ لے لے، ہم سے قبول کر لے. اور ساتھ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو نا اپنی عبادت گزار سبمٹڈ مسلمان بنا، جو تیری طرح اپنی بندگی کے اوپر ہر وقت تیری بندگی کے لیے تیار. ربنا وجعلنا مسلمین، مسلم جیسے ہم جو کہتے ہیں ہم کہ مسلمان، بٹ مسلم کا مطلب ہے جس کی 100% بندگی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. وہی ترانہ ابراہیم کا کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے واسطے ہے. تو اب وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ سے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں سے قبول کر جو یہ ہم نے تیرے لیے یہ سب کچھ جو تیرے لیے کیا. اور ساتھ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا، اور اللہ ہم کو بنا دے مسلمین، پوری طرح اپنی بندگی والا بندہ، ایسا بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کسی نے فارسی کا شعر بولا کہ بندہ آمد، اس دنیا میں بندے کی جو آمد ہوئی ہے وہ بندگی کے لیے ہوئی ہے. بندہ آمد از برائے بندگی، وہ دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ بندگی کرے. زندگی بے بندگی، وہ زندگی جس میں بندگی نہ ہو. شرمندگی، وہ شرمندگی والی زندگی ہے. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہم کو بندگی کرنے والا بندہ بنا. وہ بندہ ہو جو تیری بندگی میں لگا رہے. مسلمان بیٹے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری قوم اور ذریت میں بھی ایسی بندگی والی قوم پیدا کر جو تیری بندگی کرتی ہو، صرف تیری اور صرف تیری ہی بندگی کرتی ہو. وہ انسانوں کی اس سے اپنے آپ کو ہٹا چکی ہو. ربنا، یہ دعا آپ سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ہمیں بھی اللہ، مجھے، میرے بیٹے کو بھی، اور میرے اب کعبے کی دعائیں دیکھیں، کعبے کے ساتھ ہو کے اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی وہ بندگی والا مسلمان بنا، وہ بندگی والا بندہ بنا، اور میرے بیٹے کو بھی. مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک، اور میری جو ذریت، میری جو اولاد چلے وہ بھی تیری بندگی والی ہو. ذریت مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں اس کے مناسک بھی سکھا، طور طریقے، اس کے ریچولز بھی بتا. یعنی کعبے کے اندر جب ہم تیری بندگی کریں گے تو کس طرح سے کریں گے، ہمیں وہ بھی سکھا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا يَا اللَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جو اللہ ہمیں مناسک بھی سکھا، اور تُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں معاف کر دے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں. دیکھیں قربانی کا کمال دیکھیں، وہ ایروگنس نہیں بتا رہے کہ اللہ میں تو سارے کام جیسے تو نے مجھے بولا تھا وہ سارے کے سارے میں نے ویسے کر دیے، آپ نے جیسے کہا میں تو سب کچھ کر گزرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہم کو سکھا اس کے مناسک تیری بندگی کے، جس طرح سے تو چاہتا ہے کہ ہم حج کے اور جو عمرے کے اور جو اور چیزوں کے اور جتنے ذی الحج کے، اس کے علاوہ بھی جتنی بندگی کے مناسک ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم کو معاف کر ساتھ. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو تو رحیم ہے. اس الفاظ کو آپ سوچیں، ایک اللہ سے وہ اتنی بڑی قربانی دے کے اللہ کو کہہ رہے اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے. اللہ اکبر، عجیب لوگ تھے. اور پھر کہہ رہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وتب علینا، معافی کا معاملہ رکھ، ہم پہ عفو درگزر کا معاملہ رکھ. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی جو ہے رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا. اللہ اکبر. اور یہاں اس کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو انہوں نے وہاں پھر اس کے بعد یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ربنا، اے میرے اللہ، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول تو مبعوث فرما، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخری نبی آئیں گے، یعنی کتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے؟
لیکن یہاں پہ ذکر جو کر رہے ہیں وہ آخری نبی کا کر رہے ہیں. وہ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ کا کر رہے ہیں. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کر رہے ہیں. وہ اس نبی کا کر رہے ہیں جو ختم رسول ہوں گے، جو خاتم الانبیاء ہوں گے، جو آنے کے بعد اللہ کا الٹیمیٹ دین لے کے آئیں گے، جس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی. یہ اس محمد کی بات ہو رہی ہے. اور ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں. ایک تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے. معاف کسی، حالانکہ دیکھیں دعا تو اب یہ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ سارا کچھ میں نے کر دیا، اب آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ تو میں معاف کر دے، مجھے بھی بندگی والا بنا، میرے بیٹے کو بھی بندگی والا بنا، میری آل اولاد کو بھی بندگی کرنے والے بنا. اور اے اللہ تو ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ربنا، اے میرے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں مبعوث فرما. رسولا ایک ایسا رسول، منہم ان میں سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، فیہم رسولا منہم، ان میں ایک، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما. وہ کیا کرے گا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے. اللہ اکبر. یعلم الکتاب، وہ ان کو کتاب کا علم دے، والحکمہ، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اللہ اکبر. یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ آپ کا یقین مانے یہ دل پہ جا کے لگتی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اس سارے اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر کے جس قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بعد دعائیں کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی بندگی والا بنا، اے اللہ میرے بچے کو بھی، اسماعیل کو بھی بندگی والا بنا، میری آنے آل اولاد جو نسل آئے وہ بھی تیری بندگی والی ہو اللہ. اور اللہ میں ڈرتا ہوں مجھے معاف رکھ، اللہ کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو. اور اے اللہ اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری ایک ایک نشانی پڑھ پڑھ کے بتائے. علم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت کی، علم الکتاب، اور ان کو اور کتاب کی باتیں بھی سکھائے، ان کو کتاب کا علم بھی دے. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو علم دے کتاب کا، الحمدللہ قرآن کا، اور علم الکتاب بھی ان کو دے، والحکمہ، اور ساتھ حکمت بھی سکھائے. یعنی حکمت جو ہے نا، انسانی عقل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حکمت بہت لازمی ہے. اور یہ بات حکمت پہ ختم نہیں ہو جاتی. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، ان کا اندر کا انسان بھی پاک کرے میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے وہاں آپ کے محمد جو رسول ہیں جن کی آپ امت ہے، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اس وقت کی دعائیں جب وہ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے وہاں پہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو بندگی کی انتہا ہوگی یہ محمد مصطفیٰ پہ ہوگی. یہ جو بندگی کی انتہا پہنچے گی یہ رسول کی رسالت کی ختم نبوت کا صدقہ ہوگی. یہ جو بندگی کی انتہا ہوگی یہ دین کے مکمل ہونے کا صدقہ ہوگی. یہ جو بندگی کی انتہا ہے یہ دین، جب اللہ اسلام دین چن لے گا یہ اس وقت ہوگا. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کے ابراہیم نے دعا مانگی. حالانکہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق میں سے مستقل انبیاء آتے چلے گئے، سب الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب پہ ایمان ہے. لیکن آخری رسول، اللہ اکبر، آخری رسول جب جلوہ گر ہوئے تو پوری اوتاب کے ساتھ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نظر آتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا. اب آگے وہ رسول یتلو علیہم آیاتک، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں امت کو، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور اس کے بعد کتاب کا علم دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کھول کے سکھا رہے ہیں علم. ہم ان کو اکثر کہتے ہیں کہ وہ یہ کنٹروورشل بات ہے کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ان لیٹرڈ تھے، یا جو بھی کہتے ہیں اس کو. یہ اللہ سے دین لے کے آئے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کا علم دیتے تھے. اللہ، والحکمہ، اور اس کے ساتھ حکمت سکھاتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس بھی کرتے تھے کہ میرا اور آپ کا نفس بھی اندر سے صاف ہو جائے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو بہت بڑا حکمت والا، زبردست حکمت کرنے والا. اللہ اکبر. تو آپ اس ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آؤٹ کم ہے اس قربانی کی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کمال کر کے دکھا دیا، اس کو عروج تک پہنچا کے دکھا دیا. اور جب محمد مصطفیٰ کی دعا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمپلیٹ ہو گئی، تو اب آپ دیکھیں اس کا ریوارڈ کیا آیا. اس کا ریوارڈ یہ آیا کہ وہ جو دین تھا، وہ جو چلا ہوا تھا، وہ اس محمد مصطفیٰ پہ کمپلیٹ ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے واسطے مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری ساری نعمتیں تجھ پہ تمام کر دی محمد مصطفیٰ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں نے دین اسلام آپ کے لیے چن لیا. تو آپ دیکھیے کہ وہ انیشیٹو جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا، اس سے پہلے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی میسج تھا، اللہ سے ربط کرنا، اللہ سے ایک راستہ بنانا، اللہ سے ایک رشتہ بنانا، اللہ کی حقیقت کو سمجھنا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھا. لیکن یہ فائن ٹیون ہوتا گیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یہ مزید فائن ٹیون ہو گیا. یعنی عقل انسانی، شعور انسانی اس کو بہتر انداز میں سمجھنے لگا، اور محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا صدقہ اللہ نے تمام کر دیا. یعنی انک علی خلق عظیم کا جو لفظ قرآن میں ہے کہ آپ کمال کے درجے پہ ہیں، تخلیق کے کمال کے درجے پہ ہیں. محمد مصطفیٰ کو بولا، اللہ نے مصطفیٰ کو بولا، یعنی آپ تخلیق کے کمال کے درجے پہ ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ کی جو خلق ہے، وہ خلق انسانی شکل میں جو ہے وہ اپنے کمال درجے پہ ہے. اللہ نے انسانیت کو بتایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اور ملائکہ سب کے سب جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ پر. اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ بھی جو ہے نا اس اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور اللہ نے تمہید باندھ کے بولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور ملائک سب محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجو. یہ تمہارے ابا جان بابا جان ابراہیم کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ رسول عطا فرمایا، یہ خاتم المرسلین عطا فرمایا، یہ رحمت للعالمین اللہ نے عطا فرمایا، وہ شفیع المذنبین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. جو یہ آپ کا رسول اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو اپنا ایک طریقے سے آخری جو معجزہ ہے اس رسول کا، یہ خود بھی اپنی شکل میں بھی ایک معجزہ ہے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. والذی ارسل رسولہ بالہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، بے شک اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ آپ پہ مبعوث فرمایا، ودین الحق کے، اور دین حق کے ساتھ آپ پہ مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آپ کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ آپ اس کا لایا ہوا دین تمام ادیان عالم پہ غالب آ جائے گا. جو ورژن دین اگر واقعی وہ دین تھا جو اللہ کی طرف سے آئے تھے، وہ اپنے وقت کے ساتھ اگر جو بھی تبدیلی چینجز آئے، اللہ کہتے ہیں اب یہ دین مکمل ہونے کے بعد سب ادیان پہ غالب آ جائے گا. والذی اللہ وہ ہے ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا لایا ہوا دین تمام عالموں پہ غالب آ جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل ہو گیا سارا دین. وردیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام اللہ نے آپ سب کے لیے چن لیا. محمد مصطفیٰ آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دینے کے بعد وہ دین کی دعا اللہ نے قبول کر لی. تو اب یہ رسول آئے جن پہ درود و سلام، یہ رحمت العالمین بھی ہیں، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الساکلین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء المساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ نے ہم کو عطا فرما دیے. تو یہ رسول آنے کے بعد انہوں نے ہمیں پورا مکمل دین دے دیا، ہمیں رشد و ہدایت کا رستہ بتا دیا، ہمیں بتا دیا کہ میں مجھے اللہ نے خاتم النبیین بھی بنا کے بھیجا ہے. وما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے. جوانی کے بعد کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو ان کے بیٹے تھے زید بن حارث، ان کے لے پالک بیٹے تھے.
تو اس کے رد میں اللہ نے بولا وما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ فقط اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبوتوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی کسی قسم کا ذلی، کسی قسم کا جو اپنے آپ کو ایک ریپلیکا بھی کہتا ہو نبی محمد مصطفیٰ کا، اب نہیں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ پہ رسالت ختم ہو گئی، محمد مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہو گئی، محمد مصطفیٰ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ نے دین تمام کر دیا، اللہ نے قرآن کی نعمت تمام کر دی، دین کا سارا احکام عطا کر دیے، اللہ نے اسلام کو پکا پکا چن لیا، اور اللہ نے بولا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام سے ہٹ کے کوئی نیا ورژن لے کے آئے گا، کوئی نئی طرح کی کوئی چیز لے کے آئے گا، وَمَن يَبْتَغِي کوئی ایک بھی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے گائیڈڈ پرنسپل سے ہٹ کے کوئی نئی چیز لے کے آئے گا، لا يقبل منها، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، اللہ اس سے نہیں لے گا، اس کا وہ چیز ایفرٹ نہیں قبول کرے گا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص، وہ لوگ قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، وہ لوگ کل قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کا سارا سٹرکچر، یہ وہ رسول ہے جس کے اللہ نے ہمیں آج زندگی میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک دین ہمیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں تو ایسے مفت میں مل گیا، ہم نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کیا، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، قربانیاں تو دینے والے دے گئے، قربانیاں تو وہ لوگ دے گئے جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے اور ہر طرح سے ڈٹے ہوئے تھے، ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی، ہم تو یہ دین مل گیا اور ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ ہم انفارچونیٹلی ایک جنریشن بن گئے جو کہ مسلمز بائی چانس کی، جیسے کہتے ہیں مسلمز بائی چانس، مسلم بائی چانس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مسلم از آلویز بائی چوائس، مسلم ہمیشہ چوائس پہ ہوتا ہے، کوئی ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان بولے اور میں بولے بائی چانس مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونا ایک کانشیس ڈیسیژن ہے۔ تو دیکھیں دوستو، بھائیوں، بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت دین دیا ہے، اور اس قربانی کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں، جن لوگوں کو حج میسر آیا، اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حج آسان کرے، ان کو وہ مناسک جو اللہ نے ہمیں بتائے تھے وہ ہم کر سکیں۔ اس کے علاوہ ذی الحج کے جو دن چل رہے ہیں، اس کو ایک ایک دن کو خدا کی قسم اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، عرفے کا روزہ ضرور رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنی دل کی دعائیں مانگیں، اور قربانی کی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو دے رکھی ہے، وسعت دے رکھی ہے، تو اللہ کے لیے یہ قربانی جو ہے، کیونکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بولا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے بابا جان ابراہیم کی سنت ہے، وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ اللہ نے مسلمانوں کو سنت بنا کے دی ہے۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والی عید، کیونکہ قربانی کرنا اور قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے قربانی کریں، جان کی، مال کی، وقت کی، جو چیز قربان سکتے ہیں، جو چیز اللہ کے لیے انسان پیش کرتا ہے، چاہے جان، چاہے مال، چاہے وقت، اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسئلے اور پریشانیاں دور فرمائیں، انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اس کے بعد اگلی جمعے کو پھر ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا رسول الله